آج جو ہے جو ٹرینڈ ہے اس وقت شاعری کا، اس میں دو موضوع بہت اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی بات کرنے دو، ہمیں لکھنے کی آزادی دو، یہ ہے. اور دوسرا قیدی 804 پر بہت شاعری ہوتی ہے، میں بھی دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پر. یہ پہلا موقع ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد ان پر شاعری ہوئی تھی. فیض صاحب کا بڑا مشہور شعر ہے کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں. اب لیکن یہ قید پر بھی ایک بہت ہنگامہ ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو شاعری کی اب سمت ہے یہ درست ہے؟ دیکھیں، شاعر نے تو جو محسوس کرنا ہے وہی لکھنا ہے، اور یہ کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہر بات ہمیں پتہ ہوتی ہے. پہلے تو یہ تھا نا کہ ڈھکی چھپی یا کوئی اخبارات، لیکن اب ہمارے پاس جو موبائل ہے اس کے ذریعے ایک ایک لمحے کی ہمیں خبر ہوتی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ جو اپنے حالات سے متاثر نہ ہو، اور سیاست کا ہماری زندگیوں پہ جو اثر ہے، اور جو لکھنے کے حوالے سے آپ کالمز بھی اگر دیکھیں گے نا شاعری کے علاوہ اس میں بھی بھرے ہوئے ہیں. تو یہ ہے کہ لکھنے کی آزادی تو ہونی ہی چاہیے، کیونکہ کوئی فائدہ نہیں ہے دبانے کا. جتنا دبایا جائے اتنی زیادہ آواز آتی ہے، اتنا زیادہ ابھرتا ہے، رد عمل زیادہ. تو یہ تو اگر کسی دور جب گزر جاتا ہے نا، پھر اس کے بعد اور زیادہ آتی ہیں جو پچھلی لکھی ہوئی. تو آواز دبانا تو نہیں چاہیے، لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ تو ہم کہتے ہیں نا. اور پھر یہ تاریخ بھی ہے نا. آج کا ادیب، آج کا شاعر، آج کا صحافی پاکستان کی تاریخ لکھ رہا ہے. صحیح. اور یہ تاریخ جو ہے ہمیشہ رہے گی. ہم نہیں رہیں گے لیکن تاریخ رہے گی. ہمارا لکھا ہوا آتا رہے گا نا. اب جیسے وہ جن لوگوں نے قید و بند کی صحبتیں صحیح ہیں، اس دور میں چاہے انہیں دبایا گیا ہو، اب دیکھیں کہ وہ کب کے دنیا سے جا چکے ہیں. تو ابھی بھی ان کا لکھا ہوا اور وہ پڑھا جاتا ہے. بلکہ سیاستدان جب ان کی میٹنگز ہوتی ہیں آپ دیکھیں کہ اس میں بھی سارا کچھ وہ شعر پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہاں، جن فیض صاحب کو سزا دی گئی انہی فیض کی نظمیں بول کے لب آزاد ہیں تیرے ہم دیکھیں گے، وہ گائی بھی جاتی ہیں اور سنائی بھی جاتی ہیں. تو اسی طرح جو ہمارا دور ہوگا تو یہ سب چلتا رہتا ہے، تو یہ چلتا ہی رہے گا.